بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں رانا فاروق دلدار یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں۔ آج سے چند دن پہلے پاکستان کے سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کی مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی، جن میں جرنلسٹ بھی، سینئر جرنلسٹ بھی شامل تھے۔ ان میں بیوروکریٹ، ریٹائرڈ اور حاضر سروس تو وہ بھی شامل تھے، جس میں پاکستان پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے پارٹیز ہیں ان کے بھی لیڈران موجود تھے۔ تو پی ٹی آئی کے بھی لیڈر موجود تھے، ولید اقبال صاحب وہاں پر۔ تو وہاں پر قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے اس ٹینیور میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی تھی، میاں نواز شریف کے ساتھ کیسی تھی، خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کیسی تھی، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیسی تھی، تو ان پر بات کی۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، دل کھول کے بات کی، جس میں انہوں نے بلا جھجک تنقید بھی کی، اسحاق ڈار کے بارے میں بھی بات کی، ان کی پالیسیز کے بارے میں ان پر تنقید کی، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ سب سے پہلے جو ان کو ایک تشویش تھی، ایک جس پر انہوں نے اپنی شرمندگی کا بھی اظہار کیا کہ شاید ہم سے زیادتی بھی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ میری وزارت عظمیٰ میں جب اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی وہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھی، یہ ان کا ذاتی طور پر کہنا تھا۔ اور خاقان عباسی صاحب کا نام لیا ان دو پرائم منسٹر کے ساتھ، جب میاں نواز شریف کے نااہل ہونے کے بعد خاقان عباسی صاحب کا انہوں نے نام لیا کہ ان کے ساتھ بھی میری ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی تھی، جو مجھے رسپیکٹ دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں آرمی چیف بنا تو پاکستان کے یو اے ای کے ساتھ حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، انڈیا کی کافی انوالومنٹ ہو گئی تھی یو اے ای کے ساتھ، یو اے ای انویسٹمنٹ بھی انڈیا میں کر رہا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک تشویش تھی۔ پاکستان اس کو اچھا سمجھ نہیں رہے تھے کہ پاکستان ایک یو اے ای ایک اسلامک ملک ہے، وہ ہمارے دشمن کے ساتھ وہ تجارت کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، ہم نقصان، جتنا انڈیا مضبوط ہوگا ہو سکتا ہے ہم پریشرائز رہیں اس کا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے وہ مجھے ٹارگٹ دیا کہ آپ ذرا یو اے ای کا دورہ کریں، دورہ کرنے کے بعد آپ تو کچھ حالات کو نارمل کریں تاکہ پاکستان کے لیے بھی یو اے ای میں جگہ بن سکے۔ کیونکہ ان باجوہ صاحب کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم کے کہنے کے بعد میں یو اے ای کا دورہ کیا، اس کے بعد پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جو تعلقات، جو تھوڑی سی رکاوٹ تھی وہ دور کی گئی اور اس کو پھر ایک دوسرے کے قریب لایا گیا۔ تو وزیر اعظم نے اس کے بعد مجھے اچھے الفاظ بھی میرے بارے میں ادا کیے، تو انہوں نے مجھے رسپیکٹ بھی بہت۔ خاقان عباسی صاحب کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بڑے یہ اچھے، جتنا سا رہے بڑے اچھے انہوں نے کام کیے، انہوں نے کوشش کی کہ اگر پیار پاکستان کا بچے، نجائز طور پر نہ بچے۔ تو مجھے ایک میرے دوست تھے جانے والے جن سے میری ملاقات ہوئی، میں نام نہیں ان کا لینا چاہوں گا، تو ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے سوال کیا کہ آپ خاقان عباسی صاحب کے ساتھ رہے، آپ نے خاقان عباسی صاحب کے علاوہ دوسرے پرائم منسٹر کے ساتھ رہے، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ بات تو میں ٹاپک تو قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقات ہے، لیکن یہاں پر ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں دوسرے وزیر اعظم کی مثال تو نہیں دوں گا، لیکن میرے کیریئر کے اگر بہترین وزیر اعظم یا پرائم منسٹر ہیں وہ خاقان عباسی صاحب، جن کے ساتھ مجھے کام کر کے بہت مزہ آیا۔ کہہ رہے تھے کسی جگہ میری تعیناتی تھی تو وہاں پر ایک میٹنگ ہونی تھی کسی کے بارے میں، وہ منٹس طے پا گئے، اگلے دن صبح 10 بجے میٹنگ تھی۔ جب میں وزیر اعظم کے سامنے وہ بریفنگ دے رہا تھا تو وہاں پر جب میں نے بریفنگ سٹارٹ کی تو خاقان عباسی صاحب نے فوراً اپنی پینسل اٹھائی، پینسل اٹھانے کے بعد وہ لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ جو پیج نمبر فلاں فلاں نکالیں، اس کا فلاں پیراگراف نکالیں، اس میں مجھے مطمئن کریں یہ
कैसी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान करे, पाकिस्तान इसमें बचत करे। कहते हैं उन्होंने मेरे साथ बहस की, मुकम्मल तौर पर बहस करने के बाद मैंने सोचा कि वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ रकम बताई कि उसके लिए उस मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूवल नहीं दी। उसके बाद दोबारा हमने मिनट्स बनाए, दोबारा उस पर मीटिंग हुई। पाकिस्तान को कई अरब का फ़ायदा हुआ कि वो जो मिस्टेक की वजह से जा रहे, ये वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब के साथ मैंने देखा है, जो कि वो जिस चीज़ की मीटिंग थी रात को पढ़ कर आते थे जो भी। लेकिन ये बाजवा साहब ने भी उनकी बड़ी तारीफ की है। उस दौरान उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जब बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ मेरे के बारे में की वजह से हमें बड़ी तनकीद का सामना हुआ। हमने आउट ऑफ द वे जाकर भी इमरान खान साहब को लेकर आए। हमारा ख्याल था कि इमरान खान साहब के पास एक टीम है, वो पाकिस्तान को बेहतर तौर पर चला सकेंगे। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आए, उन्होंने जिस तरह अपोजिशन को जेल में डाला, जिस तरह उनके ऊपर केसेस बनाए गए, जिस तरह साइफर का के ऊपर उन्होंने झूठ बोला, उनके झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गुमराह किया पाकिस्तानी कौम को, पीटीआई को गुमराह किया, कि उससे अब मुझे बड़ी तशवीश है, मुझे अफसोस है कि हम जिसको लेकर आए, हम आउट ऑफ द वे जाकर लेकर आए, वो हमारी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर सका। कहते अगर इमरान खान साहब को फेल हमने किया है, क्या उन्होंने दो बंदों का बताया कि हमने इमरान खान साहब आज भी जिंदा हैं, उनसे पूछा जाए हमारे दो बंदों के अलावा हमने किसी बंदे को इमरान खान के लिए सिफारिश नहीं की कि आप इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, आप इनको लगाएं। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर दाखिला की बात हो रही तो हमने ब्रिगेडियर एजाज शाह जो ननकाने वाले हैं उनका नाम दिया, तो खान साहब ने उस पर मुतमिन हो गए, उन्होंने उसको लगा। और दूसरा मोईद यूसुफ का नाम दिया, हमने दो बंदों का हमने नाम दिया, मोईद यूसुफ का और सैयद इजाज अली शाह साहब का, कि उनको लगाएं। उसके अलावा जितने निकम्मे बंदे लगाए, उस्मान बुज़दार को आप देख लें, दूसरे जितने मशीर थे जो उनको गुमराह करते रहे, जिसकी वजह से इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, शहबाज गिल से ले लें आप, सिपा सलार ने नाम नहीं लिया, मैं ज़ाती तौर पर कह रहा हूँ, शहबाज गिल को ले लें आप, जुल्फी बुखारी को ले लें, जिस तरह के मफाद परस्त लोग थे। अगर खान साहब के साथ ये पार्लियामेंटेरियन को साथ देते, जो उनके एमएनए थे, जो उनका एक और बात कहना था कि जब हुकूमत में हुआ कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आप, मेरा दिल कर रहा है कि आप सारी अपोजिशन को जेल में डाल दें। कहते मैंने वहाँ पर वज़ीर आज़म को कहा कि हम कैसे उनको जेल में डाल सकते हैं, मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हूँ, अगर मैंने इन साहब को जेल में डालना है तो मुझे आपकी सीट पे आना पड़ेगा। ये कर्नल जवेद बाजवा साहब का कहना था कि मैंने वज़ीर आज़म साहब को कहा। कहते वो इंतकाम के अंदर इतने अंधे हो चुके थे, वो मुल्क के बारे में या किसी मीटिंग को अहमियत ही नहीं देते थे। अगर हमारी तरफ से कहा जाता था कि फलां दौरे पर जाएं, फलां मुल्क में जाएं, उनके साथ हमारी खारजा पॉलिसी हमारी कमज़ोर हो रही है, खान साहब किसी मशीर को भेज देते या किसी और बंदे को भेज देते। खान साहब हमारा इतना सुख नहीं था जिस तरह आप मीडिया बताता है कि हम चला रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। वहां पर उन्होंने हामिद मीर की साहब की तरफ इशारा करके कहा कि मीर साहब, क्या आपने एक साल पहले नहीं लिखा था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है? हामिद मीर ने कहा सर मैंने लिखा था। यहाँ पर फिर मैं एक और, उन्होंने कहा मैंने इमरान खान साहब को कहा कि इमरान खान साहब, जरदारी साहब आजकल इस्लामाबाद में बहुत एक्टिव हैं, वो आपके एमएनएस को मिल रहे हैं। मैंने बताया कि आप अपने एमएनएस को अहमियत दें, उनको पार्लियामेंट में भी जाया करें, आप उनसे मुलाकातें करें, मुल्क की खारजा पॉलिसी को देखें। आपके गलत मैशियत की पॉलिसी की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो फिर एक मौके के ऊपर हमने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया, आज के बाद पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट नहीं करेगी, हम न्यूट्रल रहेंगे, सियासतदानों का काम सियासतदानों पर छोड़ दिया। फिर वही हुआ, जरदारी साहब बहुत एक्टिव थे, उन्होंने अदम एतमाद आई तो खान साहब आगे हमारे पास आए। हमने कहा
کہ ہم سیاست میں کسی صورت بھی مداخلت نہیں کریں گے، سیاست ہمارا کام نہیں ہے۔ سیاست دان جانے آپ بھی سیاست دان ہیں، وہ بھی سیاست دان ہیں، آپ نے کس طرح ان کو کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہتے وہ سائفر والا جو ہوا اس پہ ہماری میٹنگ ہوئی، میٹنگ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سائفر اس طرح کے سائفر آتے رہتے ہیں بے شمار، آپ اس کو نکال، اس میں کے اوپر 3 میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد رشیا کے دورے کو ٹارگٹ کیا گیا کہ مجھے رشیا گیا، کہتے جب میں آیا اسد عمر لوگ سارے بیٹھے، سب نے یک زبان ہو کر کہا ہمیں رشیا کا دورہ کرنا چاہیے، لیکن میں نے ایک بات کہی کہ رشیا کے ساتھ نہ تو ہماری تجارت ہے، نہ ہمارے کوئی اتنے مراسم ہے، انٹرنیشنل فورم وہ ہماری مخالفت کرتا ہے، ہر جگہ وہ ہماری مخالفت کر رہا ہے، تو ہمیں رشیا جانے سے کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کہ جس سے ہم فائدہ، کیونکہ وہ تو انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے بجائے پاکستان کے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں، باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پر پوٹن نے عمران خان صاحب کو استعمال کیا کہ جب پوری دنیا پوٹن کے اوپر تنقید کر رہی تھی، رشیا کے اوپر، وہ اکیلا کھڑا تھا، وہ دنیا کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہے۔ پوٹن نے بجائے پاکستان کو سپورٹ کرنے اس نے پاکستان کو استعمال کیا۔ یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا کہنا، انہوں نے شباز دوسرے بھی بہت سارے چیزوں پر گفتگو بڑی لمبی تھی۔ وہاں پر سینیٹر جو ہیں ولید اکبر پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک سوال کیا آرمی چیف سے، ان کا کیا عمران خان صاحب کی یہ ساری برائیاں تھیں تو ان میں اچھائی کیا تھی، ان میں کوئی اچھائی تو ہوگی۔ وہاں پر قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ ان میں کے اندر اچھائی یہ تھی کہ جب بھی وہ انٹرنیشنل لیڈران کے ساتھ یا انٹرنیشنل جو کہ حکمرانوں کے ساتھ وہ بات چیت کرتے تھے، وہ جس دبدبے کے ساتھ، جس روب کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ وہ بات چیت بلا روب کو ججب کے ساتھ وہ بات کرتے تھے، ہم اس سے متاثر تھے۔ یہی بات سیم ایک موقع پر مجھے ارشاد آرا صاحب نے بھی بتائی تھی کہ باجوہ صاحب نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارا پرائم منسٹر کسی فارن جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس سے پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے کہ پاکستان ایک پڑھی لکھی قوم ہے۔ تو یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی بڑی لمبی میٹنگ تھی جس میں جرنلسٹ، بیوروکریٹس، ایک بیوروکریسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر چائنیز میرے پاس ہے، انہوں نے کہا ہم پاکستانی بیوروکریسی کے ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، یہ پیچیدگیاں بہت پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی جانا ہے کہ وہاں پر انہوں نے جہاں پر میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ میڈیا ہمیں سپورٹ نہیں کرتا، میڈیا تنقید برائے تنقید کرتا ہے، وہاں پر بیوروکریسی کی غلط پالیسی جو کہ بلیک شیپس ہیں، بلیک شیپس جن کو آپ گندی مچھلیاں کہہ سکتے ہیں، وہ ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنا پیسہ بنانے کی وجہ سے بے شمار پیچیدگیاں پیدا کر دیتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو لیکن میاں شہباز شریف صاحب کی بھی انہوں نے تعریف کی، جس طرح وہ تھوڑی سی ان کے اندر ایک تھی کہ ہم سے شاید میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت ملک کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ تو یہ تھی باجوہ صاحب کی، جو کہ میرے بھی کچھ دوست شامل تھے اس ملاقات میں، ان کے ساتھ بات کی تھی۔ تو اس کے اوپر بے شمار ویلاگس آ چکے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنے جو مجھے تک جو خبریں پہنچی جو مجھے بتائی گئی ہیں اس پر مجھے بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اتنی دیر کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔